جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، دھوپ بڑی ہے، گرمی ہے، آج 30 ٹیمپریچر ہے لندن میں، اور بات ضروری تھی، بات پھر مصروفیت میں رہ جاتی ہے۔ اس کے اوپر وقوع کے اوپر گل صاحب آلریڈی بات کر چکے ہوئے ہیں، جو کہ وہاں پہ پیش آیا برسل میں۔ کیونکہ میں چشمدید گواہ تھا، وہاں پہ موجود تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو جو میں نے فیل کیا وہ بھی میں اپنا بھی بیان کروں لوگوں سے۔ آپ سن چکے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کل کی خبر ہے، ہماری خبریں بڑی تیزی جاتی ہیں، انجی جاتی ہیں خبریں، منٹ 5 لگ جانا کوئی نئی خبر آ جاتی ہے، پچھلی پرانی ہو جاتی ہے۔ تو باہر جلدی سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی کل ہم یہاں سے لندن سے میں روانہ ہوا ایک دوست سے، شیخ یاس کے ساتھ ہم لوگ نکلے، صبح 4 بجے یہاں سے نکلے ہیں، اور بی اے فیری ہم پہنچے برسلز۔ وہاں پہ بڑی خوبصورت جو ہے میاں شعیب اور زیر بسرا صاحب ہمیں وہاں پہ ملے، انہوں نے بڑا ہماری ٹیک کیئر کی، تو کھانا شانا، چائے شاہ، پیسٹری پوسٹری، سو ایوری تھنگ واز دیئر۔ ویسے شوگر دی مریضوں نے نہیں، پیسٹری نہیں کھانی چاہیے، لیکن جتنے چاہیے وہ پیار کا ایک کو انداز ہے کہ میٹھا کھا لو، اگلا پہ ہمیں پین ہو جائے۔ اینی وے سے وہ سر وہاں پہ ہم گئے، پروٹیسٹ تھا، اچھی گیدرنگ تھی، اور امبیسی کے بالکل اپوزٹ روڈ کے دوسری سائڈ لوگ کھڑے تھے، چھوٹا سا اسٹیج تھا، اور بیلجیم کی جو قیادت ہے انہوں نے، جو وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے، سو ایک اچھی گیدرنگ تھی اور تقاریر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ہم جب اس وقت وہاں پہ پہنچے ہیں تو دونوں نے بڑی محبت کا سلوک، انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے پیش آئے۔ خاص طور پہ میرے لیے سرپرائز تھا کہ مجھے بہت عزت رسپیکٹ دی ان لوگوں نے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے لگا کہ میں کوئی اینی وے، انہوں نے بڑے پیار محبت سے ہم لوگ ان کے پاس کھڑے تھے، اور تصاویر کا سلسلہ چل رہا تھا، اسپیچز ہو رہی تھیں، جس طرح پروٹیسٹ میں ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ تو اچانک سے ایک سائڈ سے کچھ صاحبان آئے اور میرے ساتھ شیخ یاس کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لوگ دیکھیں جو مشکوک ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ لگ جاتا فوجی جین ہے۔ تو اتنی سی بھی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی معصوم منیر صاحب کے حق میں، اور پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑ کے امبیسی سے وہ بندے آئے تھے، اب ذرا ذہن میں رکھیں۔ وہ جناب وہاں پہ گتھم گتھا ہو گئے، ہاتھا پائی شروع ہو گئی، تو وہاں کی جو بیلجیم کی پولیس تھی ان کو میاں شعیب صاحب نے آواز دی، وہ بھاگ کے آئے، انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ یہ تو ہمارے بندے نہیں ہیں، ہمارا ٹائم ہے اور ہم نے احتجاج کرنا، اور یہ بندے پتہ نہیں کون ہے، بیچ میں انہوں نے گند ڈال دیا آ کے۔ خیر جب ان لوگوں کو الگ کیا گیا اور جب وہ لوگ وہاں سے چلے، پولیس نے ان کو وہاں سے نکالا، انہوں نے آ کے کنٹرول کیا پولیس نے، تو آپ حیرت انگیز طور پہ جو میں سمجھ سے باہر ہو گیا کہ پاکستان کی امبیسیاں کس طرح کام کرتی ہیں اس وقت، یعنی وہ امبیسی میں کیا لگے سارا بدماش۔ اب ذہن میں رکھے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بندے جھنڈے لے کر آئے پی ٹی آئی کے، نقاب بھی انہوں نے ایک دو نے کچھ منہ بھی چھپائے ہوئے تھے، جھنڈے سے منہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے، ایک دو نے وہاں پہ آئے، وہاں پہ آ کے انہوں نے احتجاج کیا اس کے عاصم منیر کے حق میں، اور ہاتھا پائی کی ان لوگوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ۔ پھر کہوں گا پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے وہ لوگ آئے، اور پھر وہ جب وہ گئے تو پھر وہ امبیسی کے اندر چلے گئے۔ یہ ہے جی آپ کی پاکستان کی امبیسی برسلز میں، اور یہی امبیسی آپ کی انگلینڈ میں، اور یہی دنیا بھر کے اندر جو پاکستان کے امبیسیز ہیں ایک انسان کے، ایک شخص کی ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کا نظام، یہ ہے پاکستان جو ہمارے سامنے ہے۔ اور وہاں پہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ کھڑے تھے اس بات کے لیے احتجاج کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ظالم حکومت ہے، ایک شخص کی، عاصم منیر کی قیادت میں وہ حکومت چل رہی ہے، وہ بیہائنڈ دا سین بیٹھ کے وہ اپنی اس حکومت کو چلا رہا ہے، وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، پاکستان میں ایک مارشل لا ہے جس کے عمران خان صاحب عاصم لا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم بتانے گئے تھے کہ ان کو کہ یہ بے شمار گندے اور غلیظ لوگوں کی حکومت ہے، اب امبیسیاں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ کتنے گھٹیا اور کتنے گئے گزرے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا امپریشن ہوگا اس کے اوپر، ان کے اوپر، اپنا وہاں کی پولیس کے اوپر، کہ امبیسی کے اندر سے بندے آتے ہیں، لوگوں پہ جینا چپٹی کرتے ہیں، نعرے بازیاں کرتے ہیں، اور پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ جینا چپٹی نہ بھی کریں، فار ایگزامپل، اگر وہ کسی کے ساتھ تشدد نہ بھی کریں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ لے لیں، وہ صرف آئیں، باہر نکلے اور کسی دوسری پارٹی کا جھنڈا پکڑیں جس کو پاکستان میں ظلم بربری تو اس کے نعرے لگائیں، پھر امبیسی کے اندر چلے جائیں۔ کیا امبیسیوں کا یہ کام ہے کہ احتجاج کریں اور جھنڈے لے کے پھریں؟ اس
چیز کے ساتھ اس واقعے کا یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے، اس واقعہ یہ بتاتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جھنڈے پکڑ کے عمران خان کے بہت سارے ان کے کارکن کے بندے انوالو ہیں. پاکستان کی قیادت کے اندر بیٹھے ہوئے بندے بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے اندر سے، وہ عاصم منیر کے ٹاؤٹ ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ کیا مجبوری ہے کیا ہے اس کے قطع نظر اس کے، وہ انوالو ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو گندا کرنے میں. پی ٹی آئی کے لوگ بہت پرامن ہیں. وہاں پہ میری فرانس سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جرمنی سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ کافی گفتگو شنید ہوئی. تو اس نتیجے پہ اس کے بعد جو ہے میں یہ پہنچا، رات گئے تھا میں، صبح 4 بجے وہاں سے واپس آئے ہم. اور اس سارے پروسیس میں، ساری ٹریولنگ میں جو نچوڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ پاکستان کی حکومت کی گندگی اور غلاظت کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ اب پاکستان کے سفارت خانے بھی بدماشیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ کے لوگوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہاں پہ، ان کے نام ظاہر نہیں کیا جا سکتے. اور ان کے ساتھ رابطے میں ہم رہیں گے، ان کے موبائل نمبر، ان کے فون نمبرز لیے ہیں. وہاں پہ ٹرانس نیشنل آپریشن کا بہت سارے کیسز ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کیے گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی. اس کے لیے میں بار بار آپ کو کہوں گا، اس ویلاگ کے لیے بھی کہوں گا کہ آپ کاپس کا جو ادارہ ہم نے جو بنایا ہے کاپس کو، اس کے ساتھ رابطہ کریں، میرے ساتھ رابطہ قائم کر لیں، مجھے پرائیویٹ میسج چھوڑ دیں. میں اس کے ویلاگ کے نیچے ای میل ایڈریس دوں گا آپ کو، اس کو وہاں پہ ای میل کریں. ٹرانس نیشنل آپریشن کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے ٹرانس نیشنل آپریشن کا. میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا، بات نکلتا ہوں تو جو گھوم جائے کتنے اور نکل جاتی ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے ایمبیسیاں ایک شخص، عاصم منیر نامی ایک شخص کے لیے، جو اس کے پروکلیمڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے ذاتی استعمال کے لیے پاکستان کی ایمبیسیاں دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں، ذہن میں رکھیں، پوری دنیا میں ریاست پاکستان کی ایمبیسیاں ایک شخص جو کہ ایک 22ویں 23ویں گریڈ کا ملازم ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے ذاتی استعمال میں، اس کے بچوں کے استعمال میں، اس کے ایجنڈے کو، پاکستان کی بربادی کا جو ایجنڈا لے کے عاصم منیر صاحب چل رہے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کے پاکستان کی ایمبیسیاں استعمال ہو رہی ہیں. اور ان سے اندر سے ہمارے پی ٹی آئی کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ عاصم منیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب جو باتیں، اور جو ایک چیز ہے وہ بہت ہی خطرناک جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو فون کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پروٹیسٹ میں نہیں جانا. یہ فرانس سے مجھے خبریں ملی ہیں، ان بندوں کے نام بھی ملے ہیں جو فون کرتے رہے ہیں اور فون کر کے بتاتے رہے ہیں کہ جی آپ نے اس پروٹیسٹ میں نہیں جانا، اگر جانا تو اکیلے جانا ہے، بندوں کو لے کے نہیں جانا. اور یہی حال انگلستان کا ہے، لندن کی بھی یہی پوزیشن ہے. اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ خود بخود آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے، ہمیں ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، تو سچ نے تو سامنے آنا ہی آنا ہے. تو یہ سچ جو ہے بڑن قریب آپ کے سامنے آئے گا. اور اس کے اوپر لیکن یہ جو چھوٹی سی گفتگو ہے، اس کا مطلب بتانے کا صرف مجھے یہ تھا کہ آپ لوگ محتاط رہیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کسی کے اوپر دشنام ترازی کرنے کی ضرورت نہیں. کہ ہم ایسے حالات میں چلے گئے ہیں کہ جہاں اگر رائٹ ہینڈ کو نہیں پتا کہ میرا لیفٹ ہینڈ کس کے ساتھ ہے، اور لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا کہ رائٹ ہینڈ کس کے ساتھ ہے. ان حالات میں ہم گزر رہے ہیں. یہاں پہ دھڑے بندیوں کی بات آتی ہے، بشرا بی بی کی بات آتی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کی باتیں آتی ہیں، گروپ بندیوں کی باتیں آتی ہیں. ہم باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے اس میں نہیں پڑھنا، ہمیں ان چیزوں میں نہیں. ان کے گھر کے معاملات ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے ٹرانس نیشنل آپریشن کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. ہم نے اس چیز پہ بالکل بھی سرنڈر نہیں کرنا کہ عمران خان نے کہا جھارتا وہ ہے جو ہاتھ ہتھیار ڈال دیتا ہے، جو سرنڈر کرتا ہے. ہمارا کوئی سرنڈر نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا جو یہ اجتماع تھا وہ بہت انتھوزیسٹک تھا. وہاں پہ بچے، وہاں پہ خواتین بغیر کسی ڈر خوف کے وہاں پہ تھیں، اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ایمبیسی کے اندر سے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تصاویر بنا رہے ہیں، اور وہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کو بالکل شرم نہیں آتی کہ لوگ تو آپ کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لوگ آپ کے سامنے تقاریر کر رہے ہیں. وہ ڈرنے کی ان کو نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ایسی چیز نظر آئی. اور کسی کو بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان بھی کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا ملک ہے، آپ ریاست ہے، عوام پاکستان کی عوام کے وجود سے ریاست ہے. پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی وجہ سے ہی ایک ریاست ہے. اور اس ریاست پہ جس بھونڈے انداز سے قبضہ کیا گیا، اور جیسے ایمبیسی استعمال ہو رہی ہے، اور جو گنڈا گردی کی جا رہی ہے، اس کا ایک اختتام ہونا ہی ہونا ہے.
کیونکہ میں نے موسٹ ریسنٹلی آصم منیر صاحب کی جو تصویر تھی سینٹ کام میں جو امریکہ میں گئے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھی ہے، اس میں جو تصویر ہے اس میں آپ اس کو کلوز اپ کر کے دیکھیں، آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ ایک بندے کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ امریکن افسر نے اس کے سر پہ ہاتھ، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو کہ اگینسٹ پروٹوکول بھی ہے، لیکن اتنی یاری دوستی کے بعد یہ یاد رکھیں، جو ٹرمپ مودی کو نکرے لگانے کی کوشش کر سکتا ہے، آصم منیر تو شاہی کوئی نہیں نا، آصم منیر صاحب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے سر، یہ برسل کا سفر نامہ آپ سن رہے ہیں، یہ جو سٹوری تھی برسل کی یہ وہ نکلی ہے اور آپ کے سامنے ہے، تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اچھا، ختم کرنے سے پہلے ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ وہاں پہ کچھ لوگوں سے یہ بھی کچھ، یہ اگلے ویلاگ میں اس کو مزید اپڈیٹ کروں گا، کچھ بات چیت ہو رہی ہے میری، ابھی فون پہ بات ہوئی، آصم منیر صاحب پہ پرچہ بھی ہوا جس کا شہباز گل صاحب نے ذکر بھی کیا، اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے میں ان کو ویٹ کر رہا ہوں، اور لیٹس سی ابھی جس طرح کوئی اپڈیٹس آئیں گے میں آپ کو اپڈیٹس میں آپ کو دوں گا۔ تو آپ کا ساتھ بڑا ضروری ہے، اپنا ساتھ اپنی ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔